السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعوی سینٹر ہدایہ خبر، معزز سامعین، آج بتاریخ 10 صفر سن 1433 ہجری مطابق 4 جنوری سن 2012 بروز بدھوار بعد صلاۃ عشاء اسلامک دعوی سینٹر کی نگرانی میں اس حال میں آپ اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ایک اہم موضوع پر کچھ آپ دین کی باتیں سنیں. آج کا موضوع ہے سود کی قباحت اور اس کے نقصانات، اس کی تباہ کاریاں. دی بھائیوں اور دوستو، یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور وقت کی ضرورت بھی. اس موضوع کی اہمیت اس اعتبار سے آج اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آج کے دور میں، آج کے اس مادہ پرستانہ دور میں، آج کے اس ملحدانہ دور میں اسلام دشمن طاقتیں جہاں مختلف سازشوں کے ذریعہ، مختلف اپنی کوششوں کے ذریعہ ہمارے عقائد کو، ہمارے ایمانیات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہیں پر آج ہمیں ترقی کے نام پر، ہمیں بزنس کے نام پر، ہمیں تجارت کے نام پر سبز باغ دکھا کر کے ہمیں ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. ہمارے ان معاملات کے اندر جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے تو نہیں ہے لیکن ان کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے. آج شیطان اور اس کے نمائندے، اس کے چیلے، اسلام دشمن طاقتیں اپنی پوری دسیسہ کاریوں کے ذریعہ، اپنی ناپاک سازشوں کے ذریعہ ہمیں حرام میں ملوث کر دینا چاہتے ہیں، ہم پر پورے طور سے حملہ کر رہے ہیں. ایسے موقع پر ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھی جائیں، سمجھائی جائیں. اس سلسلے میں اسلام کے کیا واضح احکامات ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے. ہم مشکور ہیں اسلامک دعوی سینٹر خبر کے، بالخصوص وہاں کے ذمہ داران، وہاں کے مدیر، وہاں کے دعات، وہاں کے متعاونین، ہمارے مخلص، مشفق اور مربی کی حیثیت رکھنے والے شیخ محترم عبدالسلام صاحب مدنی حفظہ اللہ، ہمارے بھائی، ہمارے دوست برادرم شمس الزما صاحب، ابرار صاحب اور دیگر احباب اور متعاونین جن کی کوششوں سے آج کی یہ حسین مجلس، آج کی یہ پررونق مجلس وجود میں آئی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، رزق حلال میں برکت کا ذریعہ بنائے، ہم سب کی کوششوں کو دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنائے. موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، سود کی قباحت
اور اس کی تباہ کاریاں. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر چند نکات پر غور کرنا ہوگا, چند نکات کو آپ کو سمجھنا ہوگا. سب سے پہلی چیز کہ سود کا معنی اور مفہوم کیا ہے, سود کی قسمیں کیا ہیں, سود کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر, احادیث نبویہ کے اندر کیا نصوص وارد ہوئے ہیں, سود کے نقصانات کیا ہیں, سود کو اسلام نے کیوں حرام قرار دیا ہے, سود پر مبنی جو معاشی نظام ہے, مظالم ہیں, ان سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس طریقے کیا ہیں. کچھ اور بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ ضمناً جو خطاب کے دوران آئیں گی. اگر وقت نے ساتھ دیا اور آپ نے سننے کی دل جمعی دکھائی, سننے میں دلچسپی لی, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتوں میں تاثیر دے اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی بھائی اور دوستو, اسلام حیات انسانی کے لیے ایک جامع اور مکمل نظام ہے. اسلام صرف عقیدے کا دین نہیں, اسلام صرف عبادت کا دین نہیں, بلکہ اسلام طہارت کا بھی دین ہے, اسلام اخلاق کا بھی دین ہے, اسلام کردار کی بلندی کو تقویٰ کا نام دیتا ہے, اسلام ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو سماج کے اندر خیر کا سبب بن جائیں, خیر کو پھیلائیں, اور ان تمام چیزوں سے روکنے کی تعلیم دیتا ہے, رک جانے کا حکم دیتا ہے جو ہمارے لیے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہمارے لیے کیا ہوں, نقصان دہ ہوں. معاشرے کا ایک حصہ ہے لین دین, یہ بھی ہماری انسانی زندگی کا حصہ ہے. اس تعلق سے بھی مذہب اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی. ان تمام طریقوں کو اسلام نے اپنانے کی تعلیم دی ہمیں, اور ان تمام طریقوں کو اسلام نے ہمیں نہ صرف یہ کی تعلیم دی ہے بلکہ اس پر ابھارا ہے. تجارت کے لیے, تجارت میں برکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے ایماندار تاجر کی تعریف کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کی ہے, برکت کی دعا کی ہے. لیکن معاملات میں تجارت کے نام پر, بزنس کے نام پر وہ کام جو معاشرے میں انتشار کا, معاشرے میں پریشانی کا, معاشرے میں اختلاف کا باعث بن سکتی تھیں, جو معاشرے کو توڑ سکتی تھیں, مذہب اسلام نے اس کو کیا کیا ہے, حرام قرار دیا ہے. اور جن چیزوں کو مذہب اسلام نے لین دین کے تعلق سے حرام قرار دیا ہے انہی میں سے ایک چیز ہے ربا, جس کو ہم اردو زبان میں کیا کہتے ہیں, سود کہتے ہیں. ربا کا لغوی معنی ہوتا ہے بڑھنے کے, چڑھنے کے, نمو کے. آپ عربی زبان میں محاورات سنتے ہوں گے, علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, بولا جاتا ہے ربا فی ہجری, فلاں کی گود میں اس نے پرورش پائی, پلا بڑھا. اسی طرح ارب الشیء, فلاں چیز کو اس نے بڑھایا. قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے, لفظ ربا بڑھوتری کے معنی میں قرآن مجید کے اندر متعدد آیات میں استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, ہم نے جب اس پر پانی نازل کی تو لہلہا اٹھا اور بڑھا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تکون امۃ ہی اربع من امہ, یہ کہ ایک امت دوسری امت سے آگے ہو, بڑھی ہوئی ہو. خود سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے, مٹاتا ہے, اور صدقات کو کیا کرتا ہے, بڑھاتا ہے. تو گویا قرآن مجید کے اندر عربی زبان میں ربا کا معنی ہوتا ہے بڑھنے کے, چڑھنے کے, اور انہیں اور دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں ربا, جسے ہم اردو زبان میں سود کہتے ہیں, اس کی کیا تعریف ہے, اس کا کیا معنی ہے. علماء اسلام نے ربا کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ربا کی تعریف مختلف کی ہے, لیکن میرے بھائیوں ان تمام تعریفات کا اگر خلاصہ, ان تعریفات کا اگر نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ربا کسے کہتے ہیں, تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تجارتی سود کے بغیر اصل مال میں زیادتی اور اضافے کا مطالبہ, یہی کیا ہے, سود ہے. آپ نے کوئی تجارت شرعی نہیں کی,
لیکن راس المال جو آپ نے دیا اس مال میں اضافہ اور زیادتی یہی کیا ہے؟ سود ہے. اور اس کی آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں. میری باتوں کو غور سے سننا تاکہ آگے چل کر کے آپ کو موضوع کو سمجھنے میں کیا ہو؟ آسانی ہو. اس کی آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ہے ربا الفضل اور دوسرا ہے ربا اور زیادتی یہی کیا ہے؟ سود ہے. اور اس کی آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں. میری باتوں کو غور سے سننا تاکہ آگے چل کر کے آپ کو موضوع کو سمجھنے میں کیا ہو؟ آسانی ہو. اس کی آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ہے ربا الفضل اور دوسرا ہے ربا النسیہ. ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو 6 چیزوں کے اندر یا اس جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بڑھوتری کے ساتھ معاملہ کیا جائے یا ادھار کے ساتھ معاملہ کیا جائے. مثال کے طور پر آئیے ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. آپ نے 6 کلو گیہوں کے عوض بیچا, لیکن یدن بیدن نقدن بیچا, لیکن آپ لے رہے ہیں کتنا؟ 8 کلو گیہوں. آپ یہ جو 2 کلو گیہوں زیادہ مانگ رہے ہیں یہی کیا ہے؟ سود ہے. اسی طرح آپ دوسری چیزوں پر قیاس کر لیجئے. آپ نے چنا یا اور کوئی چیز آپ نے 10 کلو دی اور اس کے بدلے میں آپ مطالبہ کر رہے ہیں کتنے کا؟ زائد کا. تو یہی زائد کا جو مطالبہ ہے 2 کلو کا 3 کلو کا, یہ زائد کا جو مطالبہ ہے یہی کیا ہے؟ سود ہے. میرے بھائی اور دوستو, آپ زائد کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایک نقد ہے دوسرا ادھار ہے. اگر یہ شکل بھی ہے تو پھر ایسی صورت میں سود کے ضمن میں یہ چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ داخل ہو جاتی ہے. سود کی دوسری قسم ایک ہے ربا النسیہ. ربا النسیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ربا النسیہ وہ سود ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان وہاں پر کوئی چیز تجارت میں نہ دی جائے, بلکہ ایک انسان مہلت دیتا ہے, راس المال دیتا ہے, اور راس المال دینے کے بعد آدمی کو مہلت دیتا ہے, اور اس مہلت کے صلے میں جب واپسی ہوتی ہے تو وہ زیادہ کا کیا کرتا ہے؟ مطالبہ کرتا ہے. اور اگر آج کے زمانے کے معاملات کو دیکھیں گے تو سود کی یہی تعریف اور یہی قسم جو ہے عام طور سے اس پر کیا ہوگی؟ منطبق ہوگی, فٹ آئے گی. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ نے کسی انسان کو, ضرورت مند انسان آیا, بزنس کرنا چاہتا ہے, کمپنی کھولنا چاہتا ہے یا اور کوئی ضرورت ہے اس کو, آپ کے پاس آیا, آپ نے اس کو 100 روپیہ دیا, 3 مہینے کے لیے دیا, لیکن آپ نے کہا 3 مہینے کے بعد جب مجھے اس رقم کو آپ لوٹاؤ گے تو 105 روپیہ مجھے کیا کرو گے؟ آپ لوٹاؤ گے. 5 روپے کا جو زائد آپ مطالبہ کر رہے ہیں بلا کسی شرعی تجارت کے, اسی زائد مطالبے کو کیا کہا جائے گا؟ میرے بھائیوں, اسی کو سود کہا جائے گا. اور شریعت اسلامیہ نے اسے کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. واضح رہے, میں یہاں پر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص کسی انسان سے قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد قرض دیتے وقت اس نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی, قرض دیتے وقت اس نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی, بلکہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قرض دیا, اس کا بھلا ہوا, اپنا کام کر لیا, اس کو مال میں برکت آئی, اس کی تجارت میں جس ضرورت کے لیے لیا تھا, لیکن جب لوٹایا تو بغیر دینے والے کے مطالبے کے جس نے قرض لیا تھا اس نے زائد دیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس سلسلے میں واضح دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان خیار الناس احسنهم قضاء, بہتر لوگ وہ ہیں جو لیے ہوئے قرض کو جب واپس کرتے ہیں تو اچھے ڈھنگ سے واپس کرتے ہیں. خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اونٹ قرض میں لیا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا تو اس سے بہتر اونٹ آپ نے واپس کیا ہے. اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو یہ سود کے باب سے نہیں ہوگا, لیکن یاد رہے دیتے وقت اگر دینے والا شرط لگاتا ہے یا اس کو طمع ہے یا اس کا معاملہ ایسا ہے, اس کے دباؤ میں وہ چیز دی جا رہی ہے, تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟
سود کے باب میں ہوگا. اگر آپ کو خوشی جس نے قرض لیا ہے کوئی چیز اپنے سے دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں جو ہے کوئی سود کی بات نہیں ہوگی. میرے بھائی اور دوستو، میں نے جو مثالیں بے کے تعلق سے، سود کے تعلق سے سود کی قسموں کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان مثالوں کو اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو تجارت اور سود کا فرق از خود واضح ہو جائے گا. تجارت میں کیا چیز ہوتی ہے اور سود میں کیا ہوتا ہے؟ تجارت میں بیچنے والا ایک چیز سامنے پیش کرتا ہے، لینے والا اس کی ایک قیمت لگاتا ہے. بیچنے والے میں اور خریدنے والے میں ایک قیمت پر کیا ہو جاتا ہے؟ اتفاق ہو جاتا ہے. بیچنے والا قیمت لے لیتا ہے اور اس قیمت کے عوض میں اپنی چیز کو اس کو کیا کرتا ہے؟ حوالے کر دیتا ہے. جبکہ سود کا معاملہ اس کے برعکس. میرے بھائیوں، سود میں انسان کا راس المال محفوظ ہوتا ہے، کوئی چیز وہ دیتا نہیں ہے بلکہ اس کا راس المال محفوظ ہے. وہ صرف اور صرف اگر کوئی چیز دیتا ہے تو مہلت، اور اس مہلت کے عوض میں وہ کیا لیتا ہے؟ زیادتی کا مطالبہ کرتا ہے، جو شرعاً غلط ہے، جس کو شریعت اسلامیہ نے نہ صرف یہ کی کنڈم کیا ہے، نہ صرف یہ کی گناہ قرار دیا ہے، بلکہ اس سلسلے میں متعدد قرآن مجید کے اندر وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ان کی حالت کیسی ہوگی؟ قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ قبر سے، اور مفسرین نے دونوں بیان کیا ہے، یا اللہ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں گے تو وہ کھڑے ہوتے ہی اس کی صورت یہ ہوگی مخبوص الحواس ہوگا، حواس باختہ ہوگا، اس کی عقل معوف ہوگی. یہ سود خور کی آیت کریمہ کے اندر اخروی نقصان جو ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ سود خور کھڑے ہوتے ہی قبر سے یا اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو اس کا حواس کیا ہو جائے گا؟ گم ہو جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، سود کے ذریعہ ایک انسان غریب کا خون چوس کر کے جتنی بلڈنگیں بنا لے، جتنی کمپنیاں بنا لے، جتنی گاڑیاں خرید لے، جتنی کرو فر دکھا لے، لیکن انجام دیکھیے، آخرت کا نقصان دیکھیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور قبر سے کھڑے ہوتے ہی اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ مخبوص الحواس ہو جائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے آخر میں کہ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون. ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، نارن تلظا لا يصلها الا الاشقى، جس میں بدبختوں کو ڈال دیا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کی زندگی میں ایک انسان کے لیے اہم چیز یہ نہیں کہ آپ نے کتنا گھر بنا لیا، اہم چیز یہ نہیں کہ کتنی بلڈنگیں آپ نے بنا لی، اہم چیز یہ نہیں کہ آپ نے جو کتنی ڈگریاں حاصل کر لی. اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس چمڑی کو، گوشت کے اس ٹکڑے کو آپ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کیا یا نہیں محفوظ کیا. اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی محض کر و فر کے لیے نہیں ہے، محض اس لیے نہیں کہ ہم انجوائے کر لیں. یہ دنیا کی زندگی آپ کو دی گئی ہے تاکہ آخرت کے لیے ہم کیا کر لیں؟ تیاری کر لیں. ایسا کوئی بھی معاملہ، ایسی کوئی بھی تجارت جس میں آپ کی آخرت کا لاس ہو جائے، آپ کی آخرت کا نقصان ہو جائے، وہ ایک مسلمان کے لیے درست اور جائز نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے بتایا کہ سود خور کا پہلا نقصان، اخروی نقصان، اللہ کی جناب میں کھڑے ہوتے ہی اس کی عقل کیا ہوگی؟ غائب ہوگی، اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجیے. یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معراج ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج حاصل ہوئی. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، رأیت اللیل رجلین اتیانی، میں نے آج رات خواب دیکھا 2 آدمی میرے پاس آئے لے کر کے ارض مقدس مجھے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث بیان فرمائی ہے کہ وہاں ہم نے کیا دیکھا؟ وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے، نکلنے کی وہ کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جب قریب آتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسرا آدمی اپنے ہاتھ میں پتھر لے اس کے منہ پہ دے مارتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے.
اور اس کے بعد پھر کوشش کرتا ہے، یہی عمل جاری رہتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے اندر سود کھاتا تھا، سودی کاروبار میں کیا تھا؟ ملوث تھا۔ تو آپ نے اس حدیث کی بنیاد پر کیا دیکھا کہ سود خور کا دوسرا اخروی نقصان جزاء العمل من جنس العمل، بدلہ آپ دیکھیں اس کو جنس عمل کا دیا گیا۔ جوک کی طرح انسان انجیکشن سے جیسے کسی کا خون نوچ لیا جائے، کھینچ لیا جائے، ایک سود خور کسی غریب کا خون اسی طرح بالکل کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دے رہا ہے۔ تو خون کی نہر میں ہے وہ، اور اس کو پتھروں کی کیا ہو رہی ہے؟ بلا شبہ ایک سود خور خود کی دنیا کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، مبغوض ہوتا ہے لوگوں میں۔ جو انسان اسے سود دے رہا ہوتا ہے انتہائی گری ہوئی نظر سے اس کو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ اگر قانونی بس چلے تو اس کے ساتھ پتہ نہیں اس کا برتاؤ کیا ہو جائے، اس کے ساتھ کیا، اس کے اندر نہ رحم ہوتی ہے، نہ اخلاق ہوتا ہے، نہ مروت ہوتی ہے، نہ انسانیت ہوتی ہے، نہ شرافت ہوتی ہے۔ تمام سے گر کر کے سود خور کا معاملہ آپ دیکھو گے تو ہر آن ہر شان، ہر گھنٹہ ہر گھڑی بس اپنا مفاد اس کے، آپ کی مصیبت اور پریشانی سے اسے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، بلکہ سود خور کے سامنے جب کوئی پریشان انسان آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو مکڑی کے جال کی طرح اپنے جال میں پھنسانے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سود خور کی اخروی سزا آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن قیامت اس کا پیٹ بڑا کر دیا جائے گا، پیٹ اس کا دن قیامت کیا کر دیا جائے گا؟ بڑا کر دیا جائے گا، اور اتنا بڑا پیٹ اس کا ہو جائے گا جیسے کوئی گھر حال ہو۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ لوگوں سے سود کھینچ کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہوں گے؟ سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو نظر آ رہے ہوں گے باہر ہی سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، جب میں نے ایسے انسان کو دیکھا اور جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں سودی کاروبار کرتے تھے، سود کھاتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا میرے بھائی اور دوستو کہ سود خور کا اخروی انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک طرف وہ مقبوس الحواس ہے، دوسری طرف اس کی جنت دور ہو چکی ہے، جہنم اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تیسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لوگوں کا خون چوستا تھا، اسے آخرت میں نہر کے ایک ایسے نہر میں ڈال دیا جو خون سے کیا ہوگا؟ اور پیٹ اس کا کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا کہ انڈیا گیٹ گھر، کتنا بڑا گھر ہو، چھوٹا بھی ہو تو کتنا بڑا ہوگا؟ ایک انسان کا پیٹ اگر گھر کے برابر بڑا ہو جائے تو اس میں سانپ بچھو اگر اللہ بھر دے، اگر یہ آپ کے پیٹ میں، آپ کی آنت میں ذرا بھی انفیکشن ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور آپ کے پیٹ میں سانپ بھر جائیں، آپ کے پیٹ میں اس طرح کی چیزیں، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں اور جہنم کی، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے کیا کرے؟ محفوظ رکھے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزی کمانا ایک انسان کی دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، مذہب اسلام، ایک مسلمان آگے بڑھ جائے، عثمان غنی کی طرح مالدار ہو جائے، دین کے کام آ جائے، وہ اپنی زمین و جائیداد، اپنی کمائی دولت کو اللہ کے راستے میں لگا کر کے اپنی جنت کو کیا کر لے؟ سیف کر لے، مطلوب ہے۔ اسلام نے تجارت پر، اسلام نے بزنس پر، اسلام نے کمپنیاں قائم کرنے پر روک نہیں لگائی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ الزام اسلام پر لگاتا ہے تو وہ اسلام کے بارے میں اس کو نالج نہیں ہے، لیکن ہاں اسلام نے ایک کرائیٹیریا پیش کیا ہے حلال اور حرام کا۔ اسلام نے ایک موقف دیا ہے کہ انسان اپنی جیب میں وہی دولت لائے جو حلال طریقے سے ہو، جو دوسروں کو مجبور کر کے ان کے حق کو غصب کر کے ناجائز طریقے سے آپ نے دوسرے کی جائیداد کو اپنا بنانے کی کوشش نہ کی ہو۔ اسی ناطے مذہب اسلام تمام راستوں کو جو حرام کے ہیں، حرام کمائی کے ہیں، ان پر قدغن لگاتا ہے اور ان کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ورنہ میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے ہی کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی فضیلت بیان کی ہے، اور نیک تاجر
ایماندار تاجر، سچا تاجر، جو جھوٹ نہ بولے، جو حلال پر مبنی تجارت اور بزنس کرے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی کیا کی ہے؟ دعا کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اگر قرآن مجید کے نصوص کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اگر کسی مسلمان کے اندر سود خوری کی عادت ہے تو وہ یہ جان لے کہ سود کھانا، سود کھلانا یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے۔ حلال پر مبنی تجارت اور بزنس کرے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی کیا کی ہے؟ دعا کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اگر قرآن مجید کے نصوص کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اگر کسی مسلمان کے اندر سود خوری کی عادت ہے تو وہ یہ جان لے کہ سود کھانا، سود کھلانا یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے، ان لوگوں کے صفات میں سے ہے جو اللہ کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں، نبی کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں، اللہ کی نظر میں مبغوض ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لعنت کے مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس سے کیا کرے؟ محفوظ کرے۔ اگر ایک مسلمان کے اندر ایسی کوئی عادت پائی جا رہی ہے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہود و نصارہ کی صفات کا وہ کیا ہو چکا ہے؟ حامل ہو چکا ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیے، جی ہاں، اسلام کی تاریخ کو پڑھیے۔ اسلام سے پیشتر عربوں کا حال کیا تھا؟ زمانے جاہلیت میں ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ سود پر مبنی معاملات کو ایک نفع بخش بزنس، نفع بخش تجارت سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار کیا تھا؟ سودی تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کاروبار کیا تھا؟ سودی تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ اسلام سے پیشتر سودی کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن اسلام آیا اور اس نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اسلام کا یہ اعلان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کی اور سود کو صرف حرام ہی نہیں قرار دیا گیا بلکہ اسے کنڈم کیا گیا، اسے کالعدم قرار دیا گیا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، غور سے سننا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، ابھی تک جو سودی کاروبار تم نے کیا لیا دیا، اسلام کی نعمت، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ سے ڈرو۔ گویا سود کا عمل تقویٰ کے کیا ہے؟ منافی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اہل ایمان کہہ کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ سود اور ایمان دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جس طرح آگ اور لکڑی میں بیر ہے، آگ لکڑی کو کیا کرتی ہے؟ جلا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن اپنے بزنس اور اپنے تجارت کی شروعات ہی سود کے جا کر کے کسی بینک سے سود لے کر کے اپنے بزنس کی بسم اللہ ہی کیا کرتا ہے؟ سودی کاروبار سے شروع کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستوں جان لینا چاہیے کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان اس کا کہیں نہ کہیں سید لگ رہا ہے۔ قرآن فرما رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ایمان لانے کے بعد پھر اب گنجائش نہیں ہے کہ تم پرانے معاملات بھی جو تمہارے ہو چکے ہیں ان کو بھی بنیاد بنا کر کے سود کے مسائل کو، سود کے معاملات کا مطالبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ایمان لانے کے بعد بھی اگر تم نے سودی کاروبار جاری رکھا، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے کھلا ہوا تم کیا کر رہے ہو؟ جنگ کر رہے ہو۔ اعلان جنگ ہے یہ۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھلا ہوا یہ اعلان جنگ ہے۔ اگر تم ایمان لانے کے بعد بھی، دنیا کے اندر اور بھی گناہ ہے، اور وہ معمولی گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کے کام، یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اتنی شدید وعید کسی اور گناہ پر وارد نہیں ہوئی ہے جتنا کہ سود پر ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کو پڑھیے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس آ کر کے طائف کی دو بڑی جماعتیں تھیں، ایک قبیلہ ثقیف کے لوگ اور دوسرے کیا نام ہے
عمر بن عمیر کی قیادت میں لوگ آئے 9 ہجری کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ اسلام لے آئے. ان کا معاملہ تھا دوسرے قبیلے سے، سودی کاروبار تھا. سودی کاروبار کا جو ان کا معاملہ بنو مغیرہ سے تھا، اسلام لانے کے بعد آپس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم ایمان تو لے آئے ہیں، اب سودی کاروبار نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارا سود بقایا پرانا آپ کے اوپر تھا اس کو کم سے کم آپ کیا کر دیجئے، ادا کر دیجئے. معاملہ گورنر جو مکہ کے تھے عتاب ابن اسید، ان کے خدمت میں گیا، اور اس تعلق سے ان کے سامنے کوئی واضح احکامات نہیں تھے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے خط لکھا، آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اب تک جو سودی کاروبار تمہارا تھا جو تھا، لیکن اب اگر پرانا کاروبار بھی، پرانا لین دین بھی سودی اگر باقی ہے تو اسے کیا کرو، آپ وہیں پر چھوڑ دو. اگر تم نے لیا تو پھر یہ کام تمہارا اللہ سے کھلا ہوا کیا ہوگا، اعلان جنگ ہے، اور تقوی کے منافی ہے، ایمان کے یہ منافی عمل تمہارا ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے کس قدر شدت کے ساتھ، شدید انداز میں اس معاملے کو بیان کیا کہ ایسا انسان اللہ کا باغی، رسول کا باغی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو جائے، نہ تو زمین اسے پناہ دے گی نہ آسمان تلے اسے. ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہوا، نتیجہ کیا ہوا، دنیا بھی خراب ہوئی، مارا گیا، آخرت تو اس کی برباد ہو کر کے ہی رہے گی. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ چیز اتنا شدید اعلان سود کے تعلق سے قرآن مجید میں اس لیے ہوا میرے بھائی اور دوستو کہ سودی کاروبار جس معاشرے کے اندر پنپ جاتا ہے وہ معاشرہ بالکل قلق اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے. باہمی محبت، باہمی مودت، آپس میں رحم دلی، آپس میں بھائی چارگی، کوئی کسی کے کام آنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر ایک معاشرے کے اندر سودی لین دین، سودی معاملہ، سودی مسائل پنپ جائیں تو پھر ایسی صورت میں ان تمام چیزوں کی رحم دلی کی، کوئی انسانیت کی، شرافت کی امید کسی سے نہیں لگانی چاہیے. میرے بھائی اور دوستو، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑا عجیب واقعہ ہے، سننے کی چیز ہے. ایک آدمی آتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ عرض کرتا ہے، استفسار کرتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتا کہ میں آ رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا شراب پی کر کے نشے میں دھت تھا، عقل اس کی پوری غائب تھی، وہ بدحواسی کے عالم میں چاند کو پکڑنے کی کیا کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ آدمی عرض کرتا ہے کہ مجھے اتنی نفرت ہوئی شراب سے کہ میں نے یہ بات کہہ دی جوش میں آ کر کے کہ اگر انسان کے پیٹ میں شراب سے بھی زیادہ کوئی قبیح چیز جائے تو میری بیوی کو طلاق. آپ مجھے یہ بتا دیجئے امام مالک، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ میری بیوی کو طلاق واقع ہوئی، میری بیوی پر طلاق پڑی یا نہیں پڑی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہارے مسئلے کا جواب ہم کل دیں گے. آدمی دوسرے دن آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے تعلق سے قرآن و سنت کو پڑھتے رہے، کھگالتے رہے کہ وہ کوئی صحیح نتیجے تک پہنچ سکے. آدمی نے کیا بات کہی تھی پھر سن لیں کہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں شراب سے بھی دنیا میں کوئی قبیح چیز ہے کھائی پی جانے والی اگر جاتی ہو تو میری بیوی کو طلاق پڑ جائے. یعنی اس کے علم و دانش کے اندر، اس کے علم کی حد تک شراب سے کوئی قبیح چیز کھائی جانے والی، پی جانے والی دنیا میں چیز نہیں تھی. میرے بھائی اور دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب آدمی دوسرے دن آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہارے مسئلے میں ابھی میں نتیجے کو نہیں پہنچ سکا، تم کل آؤ. تیسرے دن جب وہ آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سائل تیری بیوی پر طلاق واقع ہو چکی ہے. میں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، ورق گردانی کی، محنت کی، نتیجے تک پہنچا کہ دنیا میں ایسی چیز ہے جو شراب سے بھی زیادہ قبیح ہے اور انسان اس کو نوالا بناتا ہے، کھاتا ہے. کہا وہ کون سی چیز ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا وہ سود سے کمائی ہوئی
دولت ہے، اس لیے کہ اللہ نے سود خور کے لیے اعلان جنگ کی بات کہی ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ان گناہوں میں، جن کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی، نبی کا دشمن ایسا انسان کیا کیا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ شراب سے بھی قبیح اگر کوئی چیز ہے جو انسان کے معدے تک نوالا بن کر کے جاتی ہے تو وہ سود سے کمائی ہوئی دولت ہے، جس کو لا کر کے، جس کے ذریعہ سے کوئی چیز خرید کر کے انسان اپنے لیے لقمہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کے دور کے اندر سودی کاروبار کے سلسلے میں اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ سود کے بغیر ترقی ممکن، اس میں حصہ لے بغیر مسلمان کیا ہو جائے گا، غربت و افلاس کا شکار ہو جائے گا۔ بھائیوں، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر میری بات سن لو کہ سود کھانے کے بعد انسان کامیاب ہو، انسان کی ترقی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اس میں خیر ہوتا تو رب نے مجھے، ہم سب کو، اہل اسلام کو اس کی اجازت۔ خلافت راشدہ کا دور دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی منہاج نبوت پر اپنی حکومتیں چلانے والے، ان کے حکومتوں کی بنیاد بیت المال پر تھی، نہ کہ سود خوری پر۔ اور خلافت راشدہ دور خیر تھا، دور برکت تھا، اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا، انسانیت کے پنپنے کا زمانہ تھا۔ اسلام نے، مسلمانوں نے خوشی کے دن دیکھے، وہ اس بدولت نہیں کہ ان کے ہاں سودی کاروبار تھا، بلکہ ان کا معاملہ، ان کا نظام کس پر تھا، بیت المال پر تھا۔ تو اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہو اس کو ضروری قرار دیں، اور یہ کہا جائے کہ اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، یہ بالکل محض کھوکھلا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، اور جس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، سود یہ تباہی ہی نہیں، بربادی ہی نہیں، بلکہ بے برکتی کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ان اللہ لا يحب کل کفار نثیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو کیا کرتا ہے، مٹاتا ہے، اور صدقات و خیرات کو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں معنوی برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ سودی کاروبار کر کے فلاں آدمی نے تو اتنی گاڑیاں خرید لی، اتنی بلڈنگیں بنا دی، اللہ کا اعلان جھوٹا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا سود مٹاتا ہے، سود برباد کرتا ہے، سود ہلاکت ہے، سود تباہی ہے، سود بربادی ہے، اور سود معاشرے کو جو ہے کیا کر دیتا ہے، انسانیت کو کیا کر دیتا ہے، دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، امیر اور غریب کا فرق دے دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سود کو کیے بغیر مسلمان غربت و افلاس کا شکار ہو جائے گا، مسلمان کہاں چلا جائے گا، پیچھے چلا جائے گا، مسلمان ترقی نہیں کر پائے گا۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، بظاہر سودی کاروبار کر کے کوئی شخص اگر ترقی کر بھی لیا ہے تو آپ جا کر کے اس کے پاس بیٹھو، پوچھو، اس کی گاڑیوں کو، اس کی بلڈنگوں کو دیکھو، نہ معلوم کتنی بیماریوں کا کیا ہوگا، نہ معلوم کتنی لعنتوں کا وہ کیا ہوگا، کتنی پریشانیاں ہوں گی زندگی میں جو اس کا مقدر بن چکی ہوں گی، اور وہ انسان اندر سے کیا ہوگا، ٹوٹا ہوا ہوگا، وہ انسان اندر سے بالکل ٹوٹ چکا ہوگا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جس کے چیز کے بارے میں ہمارا رب یہ کہتا ہے کہ وہ سود مٹاتا ہے، وہ چمکتی ہوئی زندگی، اس کی جھانک کر کے آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس سود کی بنیاد پر وہ ترقی کر رہا ہے بظاہر وہ ترقی نہیں ہے، بالآخر وہ کیا ہے، نقصان ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الربا وان کثر فان عاقبته تسیر الی قل۔ ربا بظاہر ایک انسان کو اچھال دے دے، اس کی بزنس اور ترقی کو دنیا للچائی نگاہوں سے کیا کرنے لگے، دیکھنے لگے، لیکن بالآخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کمی کی طرف جاتا ہے، اور بالآخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ جی ہاں، سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے، لیکن بالکل حقیقت اس کے برعکس۔ جبکہ صدقات و زکوٰۃ کو آپ دیکھ لیجئے اور اس کے تعلق سے آپ غور کر لیجئے تو اس میں روحانی
مانوی ہر اعتبار سے برکت ہی برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مال گرچہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں کیا کر دیتا ہے, اپنی طرف سے برکت ڈال دیتا ہے. قیامت والے دن اس کے اجر ثواب کئی گنا ملتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کے تعلق سے, حلال کمائی کے ذریعہ حاصل کی ہوئی دولت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال کمائی سے کھجور کا ایک تنا اس کے برابر بھی, کھجور کے برابر بھی, اگر ایک کھجور کے برابر بھی کوئی انسان صدقہ دیتا ہے تو وہ بڑھ کر کے احد پہاڑ کے برابر. اللہ اکبر. یہ ہے برکت حلال کمائی کی, اور یہ ہے بربادی سود کی, اور اس کی نحوست ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ انسان برباد ہو جاتا ہے. بظاہر وہ کتنا چمک رہا ہو لیکن اندر سے کیا ہوتا, جیسے ایڈ سے لگ گیا ہو, جیسے کسی کو ٹی وی کی کیا ہو گئی ہو, جسم بڑا موٹا لیکن اندر سے کیا ہو چکا ہے, وہ ٹوٹ چکا ہے اور کھوکھلا ہو چکا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لعنت بھیجی ہے اور ایسے شخص کے لیے بددعائیں ہیں میرے بھائی اور دوستوں, وعیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. جو کچھ تم ربا کے معاملات کرتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے, لوگوں کا مال اچھال کھا جائے, ترقی ہو جائے, وہ بڑھ نہیں سکتا ہے. سودی کاروبار وہ بظاہر بڑھ رہا ہے لیکن آگے اللہ فرماتا ہے وما ہو تاکہ وہ بڑھ جائے, لوگوں کا مال اچھال کھا جائے, ترقی ہو جائے, وہ بڑھ نہیں سکتا ہے. سودی کاروبار وہ بظاہر بڑھ رہا ہے لیکن آگے اللہ فرماتا ہے وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ. اخلاص کی بنیاد پر اللہ کا قرب پانے کی امید لے کر کے, اجر و ثواب کی نیت سے, جنت کے حصول کی امید میں جو کچھ تم صدقہ دیتے ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجبی زکات ہے وہ ادا کرتے ہو, اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن قیامت کیا ہوں گے میرے بھائیوں اور دوستوں, قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہوں گے. تو میرے بھائیوں, میں نے آپ سے کہا کہ سود کا انجام کیا ہے, خسارہ ہے, بربادی ہے. اور زکات اور صدقات اگر قومی گراف میں شامل کر دیا جائے, سرمایہ میں شامل کر دیا جائے تو بلا شبہ اس میں ترقی ہوگی. لیکن قومی سرمایہ کے اندر سود کا معاملہ داخل کر دیا جائے, پورا جو کی طرح سوکھتا ہوا ایک انسان چلا جائے گا اور بقیہ معاشرہ غربت و افلاس کا کیا ہو جائے گا, شکار ہو جائے گا. میرے بھائی اور دوستو, آپ نے دیکھا ہوگا سود خور میں عام طور سے حرص ہوتی ہے, لالچ ہوتی ہے, بخالت ہوتی ہے, خود غرضی ہوتی ہے, اخلاقی جرائم ہوتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا اس کو ہمیشہ مطلوب اپنا, آپ کی مجبوری کوئی سامنے اس کے معنی نہیں رکھتی ہے. اس کے سامنے اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو اس کا اپنا فائدہ, اپنا مفاد. آپ کے بچے خودکشی پر مجبور ہو جائیں, کسان خودکشی کر لے, آپ کے بچے ناخوادہ رہ جائیں, اس سے اس کو کوئی بحث نہیں ہوتی ہے. اسے اگر بحث ہے تو اپنی سیفٹی اور اپنا فائدہ اپنا محفوظ کر لینا. اور حالت یہ ہوتی ہے سود خور کی کہ مہلت در مہلت, گنا در گنا, چوگنا, اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جائیداد تک کو کلکی کرانے میں اسے حیا اور شرم نہیں آتی. جی ہاں, آپ جا کر کے اخباری دنیا کی باتوں کو دیکھیں, کتابیں اس تعلق سے لکھی ہوئی ہیں. بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر $1 قرض لیا گیا تھا اور وہ ڈالر بڑھ کر کے 70 تک پہنچ چکا ہے. $1 کا $70 آپ کیا کریں گے, قرض کی واپسی. یہ ہے سود کا انجام اور سود کی بربادی کہ مالدار سے مالدار ترین ہوتا جاتا ہے, خود کاہل بن جاتا ہے, مختلف دنیا کی برائیوں اور جرائم میں شریک ہو جاتا ہے. اس لیے اسے بلا محنت کی اسے دولت آ رہی ہوتی ہے. اور جو انسان زندگی بھر محنت میں لگا دیتا ہے اس کے لیے روٹی بھی میسر آسانی کے ساتھ نہیں ہو پاتی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, سود کی یہ نحوست ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سود کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کہ اے لوگوں, سود کو سود در سود کر کے, گنا در گنا کر کے, جاہلیت کا جو طریقہ تھا, یہودیوں کے جو معاملات تھے, تم ایسا کر کے کسی مال کو اپنا مال بنانے کی کوشش نہ کرو. یہ غلطی ہی نہیں, بھیانک جرم ہے. اللہ سے ڈرو. میں نے پہلے ہی بتایا کہ سودی کاروبار تقویٰ کے کیا ہے, خلاف ہے. اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. غور کریں آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا نہ دنیا میں کامیاب ہوگا, نہ کامیابی کو اللہ نے مربوط کیا ہے.
کس چیز سے؟ سود کے معاملات کو اقتصاد جو آج دنیا کے اندر جو تجارت کے نام پر فروغ دیا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی بات کہی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت کریمہ میں میسج دیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی اگر سودی کاروبار میں لپت ہوتا ہے، ملوث ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اندیشہ ہے کہ دھیرے 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 سودی کاروبار کی نحوست، حرام خوری کی لعنت اسے کفر تک پہنچا دے اور اس کا بھی وہی انجام ہو جو ایک کافر کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا تھا، اس آیت کے تعلق سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کو، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان کا انجام کیا بتایا ہے؟ جہنم کی آگ. یہ تنبیہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرے، سود خوری سے باز نہیں آئے تو تمہارے لیے بھی جہنم کی وہی آگ ہوگی جو کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی. میرے بھائی اور دوستو، سود خوری کا اندازہ اور سود خور کی خطرناکی یا سود کی خطرناکی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، تاریخ عالم کو پڑھیے، قوم ماضیہ کے تعلق سے ورق گردانی کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ سود ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر سود کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ گزشتہ جتنے بھی امتیں تھیں، جتنے بھی آسمانی مذاہب دنیا میں آئے، جتنی بھی آسمانی کتابیں دنیا کے اندر اتری ہیں، ہر کتاب کے اندر ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو سودی کاروبار سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے. ایسا گناہ ہے جس کو تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، تمام آسمانی کتابوں نے جس کا کیا کیا ہے؟ کنڈم کیا ہے. قرآن مجید میں بھی اس چیز کو کنڈم کیا گیا اور غیر قوموں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہتے ہوئے عرض کیا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَأُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. میرے بھائی اور دوستو، آیت کریمہ پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہودیوں کی ظالمانہ روش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ وہ کیا ظالمانہ روش تھی ان کی؟ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ روکتے تھے. ظالمانہ روش ان کی کیا تھی؟ اللہ نے انہیں سود کھانے سے روکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سود کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے نبیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. جی ہاں، یہودی قوم عیار قوم مانی گئی ہے. ان مکرہم لتخر منہ الجبال. انہوں نے قرآن و سنت کے نصوص کو من چاہی تبدیلیں کی تھیں، تفسیریں کی تھیں، اپنے مطابق بنانے کی کوشش کی تھی. سودی کاروبار کرتے تھے، ان کی کتابوں میں سود حرام تھا، لیکن اس کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے احکام کو من چاہی تفسیروں کے ذریعہ اس کو حلال کرنے کی کیا کی تھی؟ کوشش کی. کہا یہودی سے سود ہے، یہودی سے سود نہیں کھائے گا، لیکن جب یہودی غیر یہودی سے معاملہ کرے تو سود کھانے میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کہا، ان کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال چیزیں جو اللہ کی نعمتیں تھیں ان کی ظالمانہ روش کی بنیاد پر اللہ نے ان چیزوں سے بھی انہیں کیا کر دیا؟ محروم کر دیا. تو معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے کہ ایک انسان جب اللہ کے محارم کو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو پھلاکتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ظلم کا رویہ اپناتا ہے، راہ اپناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بھی ایسے انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ محروم کر دیتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید کی اور بھی آیات ہیں جو سود کی قباحت کو، سود خور کی آخرت کی بربادی کو، دنیا کی بربادی کو بیان کرتی ہے. لیکن ہم اب آپ کے سامنے
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمودات کو میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو کس طرح سے سود کی لعنت سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے، سودی کاروبار سے بچنے کی کس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلام کو ہمیشہ سودی کاروبار سے بچنے کی، اس سے دور رہنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بحکم اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل فرمائی ہیں، ان چیزوں کی ترجمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے ذریعہ سے، اپنے ارشادات کے ذریعہ سے کی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو چیز ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہے وہ یہ کہ سود خور اللہ کی لعنت کا، رسول کی لعنت کا کیا ہے، مستحق ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور رسول جس پر لعنت بھیجیں اللہ کا جو کیا ہو جائے، باقی ہو جائے، پھر وہ چیز پرفیکٹ ہے، وہ پڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، کس پر بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت؟ آکل الربا، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، کاتب ہی شاہد، سودی کاروبار جو کروانے والے ہیں ان پر، اور یہی نہیں بلکہ گواہان کے طور پر جا کر کے جو معاملہ کرواتے ہیں ان پر بھی اللہ کے رسول، اللہ اکبر، سود کی خطرناکی کس طرح ہے، کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خود سود خور پر لعنت نہیں بھیجی ہے، بلکہ جو کھانے والا ہے اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور جو کھلانے والا ہے، آج مجبوری کا رونا لوگ روتے ہیں کہ مجبوری میں ایسا کر لیا، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، لعنت ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اس پر بھی بھیجی ہے، کس قدر ہے وہ مبغوض انسان جو جا کر کے دو انسان کو معاملہ کرواتا ہے سودی کاروبار کا، اور وہ انسان بھی کتنا مبغوض ہے جو جا کر کے اس میں گواہ کے طور پر کیا ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج دیکھنے میں جیسا کہ میں نے کہا یہ بالکل آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہہ کر کے اپنا دامن جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں مجبور تھا، میں نے سود کھایا نہیں بلکہ سود کیا کیا ہے، سود ہم نے کیا کیا ہے، دیا ہے۔ ہم تو بدرجے مجبوری کرتے ہیں، اس جال میں پھنسا کر کے تو اس نے ہم کو کیا کیا ہے، ڈبانے کی کوشش کی ہے، میری تو یہ پریشانی ہے، میری تو یہ پریشانی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بقول غالب، دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے کو بھی لعنتی گردانا ہے اور سود دینے والے کو بھی لعنتی گردانا ہے۔ یاد رکھو، سود خور جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے بے چینی کی زندگی، جب موت ہوتی ہے تو فرشتے اس کی جان کو سختی سے نکال لیتے ہیں، والنازعات غرقا، اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا لڑکھڑاتا ہوا، اور جب فیصلہ آتا ہے تو جہنم کا، اور جب اس میں پہنچتا ہے تو خون کی ندیوں میں ڈوب رہا ہوتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پتھر مارتے ہیں لوگ، پتھروں سے اس پر کیا ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ انجام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحیح مسلم کی اس حدیث کے تعلق سے کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ رحمۃ اللہ حفظہ اللہ، جو ایک بڑے عالم ہیں اور سلف کی نشانی اس دور کے اندر، انہوں نے اس حدیث کے اندر ایک نیا نقطہ بیان کیا ہے، شاہدی ہے پڑھا ہے انہوں نے کہ اگر ایک انسان، گواہ تو گواہ، سودی کاروبار کرنے والا تو کرنے والا، دینے والا تو دینے والا، لینے والا تو لینے والا، یہ سب تو لعنتی ہیں ہی، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر، آپ کے بازو میں لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے دل سے اگر برا نہیں جانا، اور اگر آپ کے اندر طاقت تھی تو اس کو منع کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کی، تو آپ بھی اس لعنت کے زمرے میں کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سود کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ انسان کشمکش حیات سے پریشان ہوتا ہے، اور آتی ہے اس کے لیے موت بربادی بن کر کے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو آخرت بھی اس کی تباہ ہو کر کے کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ سود کا چلن جب کسی قوم کے اندر عام ہو جاتا ہے
تو وہ قوم اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتی ہے. عذاب الہی کا وہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ مستحق ہو جاتی ہے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اذا ظہرت ربا والزنا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. اگر کسی قوم کے اندر زنا رائج ہو جائے، اڈے کھل جائیں، قانونی پناہ دے دیا جائے، نشانیاں بنا دی جائیں، یہ طوائف ہیں، یہ فلان ہیں. جب کسی قوم کے اندر سود کو بزنس بنا دیا جائے، کامیابی کی نشانی اور علامت قانون کی پناہ دے دی جائے، انتشار ہو جائے بلوا، امیر و غریب سب اس میں لپت ہو جائیں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. تو ایسی بستی پر اللہ کے عذاب کو آنے میں کوئی چیز روکنے والی خود دعوت دے رہے ہیں. خود لوگ اپنی بربادی کو اللہ کے غضب کا کام انجام دے کر کے اپنی بربادی کو کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی قوم کے اندر سود کی لعنت اور سودی کاروبار کا چلن عام ہو جاتا ہے تو وہ قوم قحط سالی سے دوچار کر دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنہ. اگر کسی قوم کے اندر سودی چلن، سودی کاروبار عیب نہیں سمجھا جائے بلکہ عام ہو جائے، پوری کی پوری قوم اس کے اندر لپت ہو جائے، تو ایسی قوم خشک سالی سے، قحط سالی سے کیا کر دی جاتی ہے؟ آج زلزلے ہماری زندگی کا مقدر، سونامی ہزاروں کو نگل جاتی ہے. آج آئے دن بھوکمپ کے جھٹکے، آج آسمان سے پتھروں کی بارش، زمین سے سودی چلن، سودی کاروبار عیب نہیں سمجھا جائے بلکہ عام ہو جائے، پوری کی پوری قوم اس کے اندر لپت ہو جائے، تو ایسی قوم خشک سالی سے، قحط سالی سے کیا کر دی جاتی ہے؟ آج زلزلے ہماری زندگی کا مقدر، سونامی ہزاروں کو نگل جاتی ہے. آج آئے دن بھوکمپ کے جھٹکے، آج آسمان سے پتھروں کی بارش، زمین سے وبائی امراض، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں اور دوستوں بتا دے رہی ہیں کہ انسان آج معصیت کا پتلا بن چکا، اللہ کی جناب میں گستاخیاں کرنے کا عادی بن چکا ہے. قانون الہی کا پاس و لحاظ، فرمودات رسالت کا اسے کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پھلاگنے کی شکل میں یہ ساری مصیبتیں، ساری بلائیں آج ہماری زندگی کا کیا ہو چکی ہیں؟ مقدر ہو چکی ہیں. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بدکاری، بدفعلی، زنا یہ گناہ ہی نہیں، عظیم ترین گناہ ہے. لیکن اگر یہ گناہ کسی قریب کے ساتھ ہو جائے، مثلا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ گناہ کرے، کوئی بھائی اپنی سگی بہن کے ساتھ، معاشرہ آج ہمارا جتنا بھی خراب ہو چکا ہے، خیر کی قدریں بہرحال اتنی باقی ہیں کہ ایک انسان، ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لے، خیر کی قدریں آج بھی اتنی باقی ہیں کہ انسان کہے گا اتنا بڑا پاپی کہ گناہ ہی نہیں، اتنا اچھا گناہ کر ڈالا، اپنی ماں کے ساتھ ایسا گناہ کر ڈالا. اتنی خیر کی قدریں آج بھی باقی ہیں. لیکن میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں سود کے تعلق سے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے 73 دروازے ہیں. آسان ترین دروازہ، آسان ترین سود کا جو نقصان ہے اس سے زیادہ نقصان ہے، 73 مراتب ہیں، گریٹ ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا آسان ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرے. اللہ اکبر. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا درہم و ربا یاکلہ الانسان اشد من 36 زنیا. ایک ریال، ایک ڈالر، ایک روپیہ، ایک ٹکا سودی کاروبار کے ذریعہ جو آپ کماتے ہیں اور اس کو لقمہ بنا کر کے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، یہ اتنا شدید گناہ ہے، عظیم ترین گناہ ہے
کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ 36 بار منہ کالا کرے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ میرے بھائی اور دوستو. لیکن آج دیکھ لیجئے معاشرے کو. آپ برملا میں کہہ سکتا ہوں کہ آج ہندو ہی نہیں، برادران وطن ہی نہیں، مسلمانوں کی بستیوں میں بہت سارے مسلمان ہیں جو اس گناہ کے اندر کیا ہیں، لپت نظر آتے ہیں. اسے ایک کارآمد بزنس اور مفید تجارت اور ضمانت ترقی کی اور نہ معلوم کیا کیا کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، سود خور، حرام خور، رشوت خور، سب کا اخروی معاملہ کیا ہے، تباہ ہے، اور انجام کیا ہے، جہنم کی آگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ جسم کا جو حصہ حرام دولت سے لا يدخل الجنت لحم ودم نبت على سحت، چاہے وہ رشوت کے پیسے سے، سود کے پیسے سے، حرام کی جو بھی کمائی ہوگی، اگر آپ نے اس کو نمالہ بنا کر کے اپنے جسم میں ڈالا ہے تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. لقمہ جو گیا ہے حرام کا، اس کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا. اور اس حرام لقمے کے ذریعہ جو جسم کا خون بنا ہے، جو جسم کا گوشت بنا ہے، جہنم کی آگ، وہ جنت کا مستحق نہیں ہے، جہنم کی آگ اسے کیا کرے گی، جلا کر کے رہے گی. میرے بھائی اور دوستو، سود میں نے جیسا کہ کہا ہلاکت ہے، بربادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میری امت کے لوگو، ساتھیو، سن لو غور سے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، ان سے بچ کر کے رہنا، ان کو اپنا دشمن سمجھنا، ان کو اپنے لیے معاشرتی طور پر، اخروی طور پر اپنے لیے نقصان دہ سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کے ذکر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وآکل الربا وآکل مال الیتیم، سود کے ذریعہ حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت کو اکٹھا کرنا، اس سے بھی بچنا، اس لیے کہ یہ بھی چیز انسان کے لیے کیا ہے، بربادی کا سبب ہے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب کسی کافر قوم سے معاہدہ کرتے تھے، کس بات کا، صلح فرماتے تھے کسی تعلق سے، تو آپ صلح کے وقت، معاہدے کے وقت یہ شرط لگاتے تھے کہ آپ اسلامی سلطنت میں رہتے ہوئے سود خوری نہیں کرو گے، سودی کاروبار نہیں کرو گے. اور یاد رکھو، اگر معاہدہ توڑو گے، اگر معاہدہ کے بعد بھی تم سود خوری کے لعنت میں گرفتار ہوگے، تو پھر ہمارا معاہدہ خود کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصرانیوں سے اپنی زندگی میں معاہدہ کیا تھا کہ وہ سود نہیں کھائیں گے، اور جب وہ سود کھائیں گے تو ان کو یہاں سے کیا کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے معاہدے کی پابندی کی. آپ کی وفات اور رحلت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، دور صدیقی میں وہ لوگ آ کر کے انہوں نے اپنے معاہدے کی کیا کی، تجدید کر لی، پاس و لحاظ بھی معاہدے کا برقرار رکھا. دور فاروقی آیا اور انہوں نے تجدید کر لی اپنے معاہدے کی، لیکن اپنے عہد پر برقرار نہیں رہے. آج جزیرۃ العرب پاک ہے ناپاکوں سے، ان نجسوں سے، سود خوروں سے، سور خوروں سے. گندگی کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیٹ کا، ان کی زندگی کا کیا ہوتی ہیں، مقدر ہوتی ہیں. ان سے اگر پاک ہے تو اس کی برکت یہی ہے کہ انہوں نے سود کھایا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کیا کر دیا تھا، نکال کر کے بھگا دیا تھا. میرے بھائی اور دوستو، یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ سود کو حرام قرار دیا، اسلامی سلطنت میں سود کی اجازت نہیں دی، ایک مسلمان کے لیے سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اسلامی سلطنت میں ایک کافر کو بھی اس نحوست سے روکا ہے، اس غلط کام سے روکا ہے، تاکہ اس کی نحوست کسی اور تک، اس لیے کہ ایسا انسان اللہ کے غضب کا کیا ہوتا ہے، سبب بن جاتا ہے. ایسا کام اللہ کی ناراضگی کا کیا ہوتا ہے، سبب بن جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا ہے اور اس سے بچنے کی کیا کی ہے، تلقین کی ہے. میرے بھائیوں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان واضح ارشادات کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں افراد نہیں، شخصیتیں نہیں، کالونی کی کالونی، بستیوں کی بستیاں صوم و صلات کے پابند ہیں، حج و زکات بھی کرتے ہیں. پیشانی دیکھو، سجدے کی برکت سے، نشانی سے کیا ہے، مامور ہے، حج کرنے آتا ہے، اور حج کر کے جب جاتا ہے تو دیدہ دلیری دیکھیے، جا کر کے سودی
بینکوں کے پاس وہاں سے قرض لاتا ہے سود پر اور اپنے بزنس کو اپنے تجارت کو آگے بڑھانے کی کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے. ایک طرف اللہ کی عبادت اور دوسری طرف اللہ سے کیا کرتا ہے بغاوت کرتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاید اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ان قریب لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ضرور آئے گا ایسا دور کہ لا يبقى احد الا آكل الربا فإن لم أكله أصاب من غباره. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ سود ضرور کھائیں گے, سب کے سب اس میں ڈوبے ہوں گے, اور اگر ڈائریکٹ وہ سود نہیں کھا رہا ہوگا تو دھول تو اس کا اڑ کر کے, دھواں اس کا اڑ کر کے اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کی زندگی میں. جی ہاں, آج ہمارے ملکوں کے جو معاملات ہیں وہاں پر رہنے والے ہم لوگ جو ہیں, آپ کہیں جائیے کوئی چیز خریدنے کے لیے مسائل ایسے ہیں, زندگی ایسی پریشان کر دی گئی ہے اس لیے کہ تجارت کی باغ ڈور, سیاست کی باغ ڈور, معاملات کی باغ ڈور, دنیا کی قیادت کی باغ ڈور آج ظالموں کے ہاتھوں ہے. پیسہ ہمارا ہوتا ہے, بینکوں میں ان کے ہوتا ہے, اور ہم بے دست و پا ہوتے ہیں. ہمارے پیسے سے ہمارے اوپر بزنس و تجارت کے قواعد اور شروط کیا کیے جاتے ہیں متعین کیے جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان, ایسا زمانہ بھی آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام, کہ ایسا بھی زمانہ آ جائے گا کہ لوگ کمائی کریں گے, بس انہیں بھائی ہرچے آیت در گھسیٹم, راتوں رات کروڑ پتی بننے کا خواب, حلال و حرام کی تمیز اور دھیان, فرق و احتیاط ان کے یہاں نہیں ہوگی. بس پیسہ چاہیے, کمائی ہونی چاہیے, آمدنی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا, جو کما رہا ہے, جو دولت کے نام پر اپنی جیب میں ڈال رہا ہے, وہ حلال کا آیا ہے یا حرام کا. مسلمانوں آگے سنو, اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا ذَاكَ لَا تُجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ, جب نتیجہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی تو پھر ان کی دعا, ان کی پکار, ان کی فریاد, ان کی التجا اللہ کے ہاں بے معنی ہو کر کے رہ جائے گی. جی ہاں, سود خور اللہ کی قسم اگر کعبہ کے دیوار کو نہیں, غلاف کو دروازے پر چمٹ کر کے احرام کی حالت میں اللہ سے بلبلائے, گل گڑائے اور مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سننے والا نہیں ہے. اس لیے کہ مجرم ہے ایسا انسان, اللہ کا, قانون کا, اسلام کا دشمن ہے ایسا انسان جس نے اللہ کے قانون کو کیا کیا ہے, چیلنج کیا ہے, اور سودی کاروبار کر کے کیا کیا گیا ہے, کمائی اکٹھا کر کے حد پہ پہنچا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان آتا ہے اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء فیقول یا ربی یا ربی وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذی بالحرام فأنى استجاب له. انسان دور دراز سے پراگندہ حالت میں لمبا سفر, اس کی تکان, اس کی پریشانیاں برداشت کر کے آتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ دے دے, اور میں اللہ مجھے یہ کر دے. لیکن نتیجہ یہ ہے کہ حلال کا نہیں بلکہ حرام کا کھایا ہے, حرام کا پہنا ہے, اور خون اور جسم کا جو حصہ پروان چڑھا ہے, نمو ہوا ہے, بڑھا ہے, وہ حرام سے ہوا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ ہے میرے بندے تیری دعا ہم کہاں سنیں گے. میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ سے عرض کیا کہ سود کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, اور اس کے بارے میں ہمیں ضرورت دینے کی ہے, اور دھیان دینے کی ہے, اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ہے. آپ اس زمانے میں لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو بہت ساری باتیں کہہ کر کے دھوکہ دینے کی کیا کریں گے, کوشش کریں گے. وہ یہ بھی آپ سے ہو سکتا ہے کہیں کہ سود وہاں حرام ہے جہاں اسلامی ملک ہو, دارالحرب میں سود کیا ہے, حلال ہے. یہ بھی فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سود کی نوعیت الگ تھی. مالدار غریب سے کوئی کرتا تھا, معاملہ کرتا تھا, غریب اتنا مجبور تھا کہ لقمہ حاصل کرنے کے لیے سود پر کیا کرتا تھا, دولت لاتا تھا یا پیسہ لاتا تھا. آج کے زمانے میں بڑے بڑے بزنس کی شکل میں انسان کاروبار کر رہا ہے, اور اس کا پرافٹ اور اس کا جو ہے بونس نام اس کا رکھ لیتے ہیں, کیا کیا بینکوں میں انکریمنٹ, اور کیا نام ہے بینیفٹ, نام بدل بدل کر کے کہتے ہیں. یہ سود نہیں ہے, یہ کیا ہے, بونس ہے, یہ نفع ہے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, شراب حرام ہے, بوتل بدلنے سے حرام چیز حلال
نہیں ہو جائے گی. آپ شراب کا نام وسکی رکھ لیں, بیئر رکھ لیں یا اور کوئی چیز رکھ لیں, شراب ہے اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. سود حرام ہے تو حرام ہے, اور سود کی جملہ قسمیں حرام ہے, چاہے وہ دارالحرب کا معاملہ ہو یا اور کسی کا ہو, چاہے کمپنی کی شکل میں کوئی کھول کر کے آپ کو بزنس دیتا ہے یا امیر و غریب کا معاملہ ہے یا اور کسی طریقے سے ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ شیطانی پیترا ہے اور محض دھوکہ ہے, محض دھوکہ. شیطان اپنی دسیسہ کاریوں کے ذریعہ, اپنی فتنہ سامانیوں کے ذریعہ آپ کو حرام کے طوفان میں, حرام کی آندھی میں جھونک دینا چاہتا ہے. اور حرام کی آندھی جب ہمارے اوپر آئے گی, ہم اس میں لپٹ ہو جائیں گے, تو پھر اللہ کی رحمتیں ہم سے کیا ہو جائیں گی, دور ہو جائیں گی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا انسان کیا ہو جائے گا, مستحق ہو جائے گا. یاد رکھو, ایک انسان کے قدم اللہ کی جناب میں ہل نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ اس سے اس بارے میں پوچھ لیا جائے کہ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں. حلال کمانا بھی ضروری ہے, حلال راستے میں خرچہ کرنا ضروری ہے. آج ہماری پریشانیاں بہت ہیں, ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو کماتے حرام کا, اللہ کے بناتے کیا ہیں, مسجد. حلال کمانا بھی ضروری ہے, حلال راستے میں خرچہ کرنا ضروری ہے. آج ہماری پریشانیاں بہت ہیں, ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو کماتے حرام کا, اللہ کے بناتے کیا ہیں, مسجد. یا کماتا ہے حلال کا لیکن خرچہ کرتا ہے کہاں پر, شراب کھانے میں یا کلبوں میں یا حکومت کے نام پر خوش کرنے کے لیے کسی غلط کام میں. میرے بھائی اور دوستو, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت ہے اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے. قرآن مجید کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ یہودیوں نے سود کو حلال کرنے کے لیے کیا کیا تھا, پینترے بازیاں کی تھی, طریقے بنائے تھے, یہ حرام ہے یہ حلال ہے, یہودی سے یہودی کرے گا تو حرام ہے. آج مسلمانوں میں بھی ایسے فلسفی پیدا ہو گئے ہیں جو سود کو حلال کرنے کے لیے مختلف تعویلیں کرتے ہیں اور ترقی کا نام, خوشحالی کا نام, غربت و افلاس کے دور کرنے کا نام اور نہ معلوم کیا کیا نام دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, یہ بھی کہا جاتا ہے چلو تم ادھر کو جدھر کی, چلو تم ادھر کو جدھر کی, پھر تو بڑا مسئلہ ہوگا. اگر ہم ادھر ہی چل پڑے جدھر کی ہوا ہے تو پھر تو آج دنیا آزادی کے نام پر کلبوں میں جا رہی ہے, سر سے دوپٹہ نہیں جسم سے کپڑا بھی اٹھ گیا. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں کالج میں, قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ کیا دکھائے گا, سیٹ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. یہ الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا, آج کہتے تو کچھ اور کہتے. کیا آپ بھی ان چیزوں کو اپنے لیے گوارا کر دو گے؟ زمانے کے ماحول کو, حالات کو بدلنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جدھر کا رخ ہے ادھر چل پڑو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا, شریعتیں کیوں نازل کی, انبیاء کیوں آئے, آسمانی کتابیں کیوں آئیں؟ اسی لیے تاکہ ایک مسلمان, ایک مجاہد, ایک ایسا انسان جو مرد ہے وہ اس تاریخ کو کیا کر دے, بدل دے. آپ حق پرستوں کی نہیں باطل پرستوں کی تاریخ دیکھ لیجئے. جب قربانیاں دی گئی ہیں تو ان کی قربانیاں رنگ لائی ہیں. جی ہاں, مارکس نظام کو جا کر کے دیکھیے, روس کے اندر ایک انسان جس کی زندگی کو عذاب سے بھر دیا گیا, جو تڑپ کر کے دنیا سے مر گیا, لیکن اس نے قربانی دی اپنے منہج پر, اپنی سوچ پر, اپنے فکر کے لیے. جب اس نے اپنی جان تک کو قربان کر دیا تو اسی روس کے اندر مارکسی نظام, ایک انقلاب آ گیا. لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیا. آج ہم حق کی دعوت کو لے کر کے, آج ہم اس میں انقلاب لانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ ہم زمانے کے ماحول کے مطابق چلنے کی کیا کر دیں, کوشش کر دیں, اور کہیں چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. میرے بھائی اور دوستوں, میں نے آپ سے کہا کہ زمانے کی تہذیب کو, رنگ کو بدلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اسلام کی ذمہ داری ہے. ہمیں طریقہ معاشرت کو بدلنا, معیشت کو بدلنا, زمانے کے رخ کو بدلنا, زمانے کے ہوا کو بدلنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ کے سامنے سود کی حرمت کے اسباب بیان کیے, سود کے نقصانات کو بیان کیا کہ سود کے نقصانات اخروی طور پر کیا ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا باتیں بیان فرمائی. جہنمی ہے ایسا انسان, اور ایسا انسان اس کا پیٹ بڑا کر دیا جائے گا, اٹھتے ہی مقبوس الحواس ہوگا, اور
ایسا انسان اللہ کا باغی ہے اور ایسا انسان رسول کا کیا ہے؟ باغی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور دیگر چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. لیکن میں اب آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سود کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں. سود کے نقصانات صرف اخروی ہی نہیں ہیں بلکہ سود کے نقصانات دنیاوی بھی ہیں. میرے بھائی اور دوستو، سود کے نقصانات دنیاوی طور پر اگر دیکھیں گے تو یہ بہت بھیانک ہے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سود کا پہلا نقصان اخلاقی نقصان ہے، اخلاقی گراوٹ. آپ کو پتا ہے اخلاق و کردار کی بلندی کی تعلیم اسلام دیتا ہے، اور اخلاق و کردار کی بلندی اگر کسی انسان کے ہاں ہو تو اسی چیز کو اسلام تقویٰ کا نام دیتا ہے. اور وہ چیز، وہ معاملہ جو انسانیت کو برباد کر دے، اخلاق کو کرش کر دے، معاشرے کو قلق اور اضطراب میں ڈال دے، محبت باہمی کو چھین لے، روح محبت انسانیت کیا ہو جائے، دم توڑ دے وے، ان تمام چیزوں کو اسلام کیا کرتا ہے؟ کنڈم کرتا ہے. اور آپ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سود کے تعلق سے اگر آپ دیکھو گے کہ سودی کاروبار جب کوئی انسان کرتا ہے تو اخلاقی گراوٹ کی انتہا کو انسان پہنچ جاتا ہے. معاشرے کے اندر ایسا انسان بھلے بڑا انسان نظر آتا ہو لیکن عزت جو دل سے ہوتی ہے اس کے لیے لوگوں کے ہاں کیا ہوتی ہے؟ مبغوض ہوتا ہے. وہ لوگ اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے بتایا کہ یہ سود کا اخلاقی نقصان ہے، اور سود کا اجتماعی اور تمدنی نقصان اگر دیکھیں گے تو آپ جان لیجئے کہ جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر، جس کالونی کے اندر، جس ملک کے اندر سود کا بول بالا ہو جائے، سود کا چلن عام ہو جائے تو اس کے افراد میں خلوص نہیں رہتا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام ہو انسان بلا اپنے فائدے کو سامنے رکھے ہوئے رحم دلی کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. معاشرہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جنت نظیر ہونے کے بجائے معاشرہ جہنم کی مثال بن جاتا ہے. تو سود کے یہ اجتماعی نقصانات بھی ہیں، اور سود کے اگر معاشی نقصانات اور اقتصادی نقصانات، جیسا کہ ہمارے بھائی فاضل بھائی شیخ شمس الزمان نے شروعاتی کلمات میں، انہوں نے تمہید میں جو باتیں کہی تھیں بڑی اہم کہی تھیں کہ اگر سود کے تعلق سے معاشی طور پر آپ دیکھیں گے، اقتصادی طور پر دیکھیں گے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. آج پوری دنیا کساد بازاری کا شکار ہے. آج پوری دنیا میں اقتصاد پریشان ہے. اقتصادی بحران سے پوری دنیا کیا ہے؟ دو چار ہے. اور اس کے پیچھے اگر آپ دیکھو گے تو جو وجہ کھل کر کے آئے گی، سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ آج پوری دنیا سود کی لعنت سے کیا ہو چکی ہے؟ دو چار ہے. اور اسی کی نحوست ہے جو کساد بازاری کی شکل میں اور اقتصادی پریشانی کی شکل میں آج دنیا کے سامنے ہے. اقتصادیات کے ایک اسپیشلسٹ نے کہا تھا کہ سود اقتصادی زندگی کے لیے ایڈز کی طرح ہے. یہ ہم نے نہیں کہا، انہی کے ماہرین نے، امریکہ کے ماہر نے جو اقتصاد کا ماہر ہے، وہ اپنے اس اقتصادی پلان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سود جو ہے انسانی زندگی کے لیے، اقتصاد کے لیے سود بالکل ایڈز کے مانند ہے جو اس کی دفاعی قوت کو کیا لگا دیتا ہے؟ گھن لگا دیتا ہے. دیکھنے میں بڑا سہاونا ہے لیکن قوت اندر سے کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے، اور گڑھے میں انسان کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے. امریکہ کو آپ دیکھ لیجئے، جو سرمایہ نظام کا چودھری ہے، سب سے بڑا ڈاکو اور گنڈا، آپ اس کو دیکھ لیجئے، سب سے بڑا علمبردار ہے کس چیز کا؟ سرمایہ دارانہ نظام کا. اس کا حال دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ ان چیزوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم تو ایک عالم دین ٹھہرے، آپ لوگ اسی میدان کے ہیں. آج امریکہ تڑپ رہا ہے، مالی بحران سے دو چار ہے، کمپنیاں دیوالیہ پن کا شکار ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، نوجوان پریشان ہیں. اور ان تمام کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو میرے بھائی اور دوستو، سبب آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ کیا نظر آئے گی؟ کہ وہ مہنگائی، کرپشن، بے روزگاری، سب کے پیچھے کساد بازاری، سب کے پیچھے نتیجہ کیا ہے؟ وہ سود کی لعنت ہے. آج سود کی لعنت میں ایسا کہ لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا اور ایسا کر دیا گیا کہ لوگ پریشان ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک انسان کارخانہ کھولنا چاہتا ہے، ایک بینک کے پاس آتا ہے، وہ 10 کروڑ یا 1 کروڑ جتنا ہے لے کر کے جاتا ہے، کارخانہ کھولتا ہے. کارخانہ کھولنے کے وقت اس کے سامنے پیش نظر یہ چیز بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی بتاؤ آپ؟ کہ بینک کا سود ہمیں 10%، 9%، جتنا بھی، ہمیں اس سے بحث نہیں، اتنا ہمیں دینا ہے. اور اس کے بعد کارخانہ چلے گا کہ نہیں، ابھی یہ بات کی بات ہے.
لیکن جب کارخانے سے کوئی چیز بنتی ہے تو اس کی قیمت جو لگائی جاتی ہے کیسے لگائی جاتی ہے؟ سود کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ نکالنے کے بعد پھر اس پر اپنا بینیفٹ رکھتا ہے، اس لیے کہ نوکروں کو بھی دینا ہے، اپنے لوگوں کو بھی اسے نوکری دینا، اور پھر اس میں اپنا نفع بھی رکھنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جو چیز وہاں سے بن کر کے مارکیٹ میں آتی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کا بوجھ عام انسان ہی پر اس کا بوجھ آتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ یہ نتیجہ ہے سود کا، کہ آج بے روزگاری پھیل رہی ہے، آج کساد بازاری ہو رہی ہے، مہنگائی سے دو چار ہے انسان، اور سودی نظام کے یہ مضر اثرات ہیں اور اس کی یہ پریشانیاں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سودی نظام کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، مسلمان ہیں، ان کو آپ دیکھو گے کاہل ہو چکے ہیں۔ اگر وہ اپنی روپے کو، اپنے پیسے کو کسی پروجیکٹ میں لگائیں تو وہاں خیر پھیلے، لوگوں کو نوکریاں ملیں، لیکن محض اس ڈر سے کہ پتہ نہیں بزنس کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں آسانی کے ساتھ لے جاؤ بینک میں پیسہ، کیا کر دو، ڈال دو، اتنا پرسنٹ تو پرفیکٹ ہے، آنا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج اس طرح سے انسان اپنے پیسے کو جو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نوکری کی شکل میں خیر کا سبب بن سکتا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ حرام خور ہو گیا، آرام سے سونے کا عادی ہو گیا۔ اور جب بڑی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ پیسہ، بلا محنت کے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو راستے اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ اپنا گیا فلانے کل میں گھر کے لوگ پہنچ گئے کہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ صرف ہندوستان کے ہندو نہیں ہوتے ہیں بلکہ نام کے مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ بزنس میں، تجارت میں نفع آپ دیکھیں گے برابری پر آتا ہے، لیکن سود میں ایک انسان قرض لے کر کے آیا، وہ کامیاب ہو بھی سکتا ہے، ڈوب بھی سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کمپنیاں دیوالیہ پن کا کیا ہو رہی ہیں؟ شکار ہو رہی ہیں۔ ایک انسان قرض لے کر کے آیا، سود تو چڑھتا جا رہا ہے، ابھی کمپنی بنے گی، پھر اس میں سامان جو ہے بنایا جائے گا، اور اس کے بعد مارکیٹ میں آئے گا، پتہ نہیں بکے گا یا نہیں بکے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ سود خود تو اپنا ٹانچ کر کے لے لے گا آپ سے، اور آپ نتیجہ ہوگا کہ ایک دن گھوشت کر دو گے کہ کمپنی دیوالیہ کا کیا ہو گئی؟ شکار ہو گئی، اور آپ لوگوں، جتنے لوگ آپ کے ہاں سے جن کی روزیاں لگی تھیں، وہ سارے کے سارے بیچارے کہاں آ کر کے پہنچ گئے؟ سڑک پر پہنچ گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، سود جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہا کہ معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ایک معاشرہ غریبوں کا اور ایک معاشرہ مالداروں کا۔ مالدار سے مالدار ترین ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیسے کا سود در سود، گنا در گنا اس کے پاس آتا ہے، اور غریب قرض لے کر کے آتا ہے، لاکھ کماتا ہے، لیکن اس کے پاس جو کمائی ہوتی ہے سود اسے دینا ہے 10%، پوری کمائی اس کی ہوئی 9%، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 1% اور بڑھ گیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اپنا فلاں سامان بیچا، اور سب بیچ باچ کر کے جب معاملہ حل نہیں ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ وہی لوگ آ کر کے عزت کا بھی سودا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے واقعات آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ شریف گھرانے، شریف بہو بیٹیاں آج ان کے ہاتھوں چڑھنے پر کیا ہو گئی؟ مجبور ہو گئی، اس لیے کہ وہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کو ہم کڑک کرا لیں گے، آپ کی جائیداد کو یہ کر دیں گے، آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ ان کے پاس قانونی کیا ہوتی ہے؟ اتھارٹی اور پاور ہوتی ہے، اور نتیجہ میرے بھائی اور دوستو بربادی کی شکل میں آتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سود کے چند نقصانات ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، ورنہ سود کے نقصانات علماء اسلام نے اور بہت زیادہ بیان کیا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی قباحت کو سنا، سود کے اخروی نقصان کو سنا، سود کے دنیاوی نقصانات کو سنا، تو آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ضرور اٹھتی ہوگی کہ ٹھیک ہے، ہم سود سے توبہ کریں گے، اللہ نہ کرے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے مبارک چہرے، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہیں نہ کہیں سودی کاروبار میں کیا نام ہے تھوڑا یا زیادہ شریک ہوں، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے دے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستوں کہ اگر آپ کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات اٹھتی ہے، اور اٹھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا تقاضا ہے، قرآن و سنت کے فرامین ہمارے سامنے ہیں، ہمیں بہرحال اس گناہ سے توبہ کرنا ہے، لیکن زندگی بھی گزارنی ہے۔ سرمایہ پیسہ زندگی کی کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے۔ تو سوال اس بات کا ہے کہ اگر ہم سودی کا بینکوں سے اپنا رشتہ توڑ لیں، سودی کاروبار سے ہم اپنا رشتہ توڑ لیں، تو راہ نجات کیا ہے؟ اس کا بدیل کیا ہے؟ ہمارے سامنے اس کا سلوشن اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ سوال لوگوں کے ذہن و دماغ میں میرے بھائیوں اور دوستوں ضرور اٹھے گا۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں نے تمہیدی کلمات میں آپ سے کہا تھا کہ اسلام دین
یہ صرف عقیدے اور طہارت اور عبادت تک محصور نہیں ہے. اسلام نے انسان کو زندگی میں پیش آنے والی جملہ جو مسائل ہیں اس کا صحیح حل دیا ہے، اس لیے کہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ رب کا بنایا ہوا ایسا قانون ہے. قانون اور دستور کی وہ اتھارٹی اور کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے مسائل کو اپنے سامنے اپنے اندر رکھتی ہے. تبیان لکل شیء، اس کے اندر ہر چیز کا کیا ہے؟ بیان ہے. میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ اور ہم سرمایہ دارانہ نظام اور سودی بینکوں سے انٹرسٹ کو ختم کر دیں تو پھر ہمارے سامنے شریعت اسلامیہ نے طریقے دیے ہیں، اور ان طریقوں کو بیان کرنے کے لیے بلا شبہ ایک محاضرہ نہیں کئی محاضروں کی ضرورت ہے. اس ہم مختصر سے وقت میں آپ کو ان تمام طریقے اور راہ نجات آپ کے لیے اور اس کا بدل پیش کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے اگر کھڑے ہوئے ہیں تو میرے بھائیوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جواب یہ بہت ہی تفصیل طلب ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس مجلس کے اندر عام فہم اسلوب میں اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام نے ہماری جو اس سلسلے میں رہنمائی کی ہے وہ سودی قرض کے بدلے میں جو ہماری رہنمائی